وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ الم نشرح، اس کا نام سورۃ الانشراح بھی ہے. 8 آیتوں پر مشتمل مختصر صورت ہے. سورۃ الضحیٰ جو اس سے پہلے کی صورت ہے، اس کے فوراً بعد یہ صورت سورہ الم نشرح یا سورۃ الانشراح نازل ہوئی. دونوں کے مضمون میں، دونوں صورتوں کے مضمون میں، عنوان میں قدر مناسبت ہے. سورۃ الضحیٰ میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ رب العزت نے تسکین اور طمانینت سے لبریز کلمات سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے رویے اور ان کے برتاؤ کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. بالکل ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں سورۃ الضحیٰ بھی اور سورہ الم نشرح بھی. تو ابتداً کفار مکہ کی طرف سے جو رویہ اور اچانک ان کے طور طریقے کا بدل جانا، وہی زبانیں جو پہلے صادق اور امین کہہ رہی تھیں، انہی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طعن و تشنیع والے کلمات، دل دکھانے والی باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک بوجھ سا بن گیا، ایک ناگوار کسی کیفیت، بوجھ کسی کیفیت محسوس ہونے لگی. سورۃ الضحیٰ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی شانوں کو ذکر فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ پر پہلے بھی آپ کے رب کی بے بہا نعمتیں ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں اور ہر آنے والے لمحے میں مزید ہوں گی. سورہ الم نشرح کا بھی اسی طرح کا مضمون ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسلام کی ابتدائی تعلیمات ان کے سامنے رکھی ہیں، اور بالخصوص یہ کہ اللہ واحد و یکتا ہے، لائق عبادت، لائق پرستش صرف اسی کی ذات ہے. یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اپنے بننے میں تمہارے محتاج ہیں. تو بس کیا تھا، اس کے بعد ساری مکہ کی فضا وہ نفرت کی آگ سے سلگنے لگی. ہر ایک زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ نفرت بھرے کلمات تھے. ہر چہرے پر نفرت تھی معاذ اللہ، ہر آنکھ میں اناد کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور حالات اور معاملات بالکل بدل کر رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی یہ سورہ الم نشرح لے کر نازل ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ الم نشرح لک صدرک. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قلب اطہر پر جو گرانی ہے، ہم شرح صدر کی نعمت سے آپ کو مالا مال کرتے ہیں. سینہ مبارک میں جو تنگی ہے، ہم اس کو کشادگی سے بدل دیتے ہیں. اس کی مزید تفصیل ہم سورت کی پہلی آیت کے ضمن میں بیان کریں گے. اے پیارے حبیب، ہم آپ کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کیے دیتے ہیں، اور آپ کی شان تو یہ شان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. آپ کی خاطر یعنی آپ کے قلب اطہر کی تسکین اور اطمینان کے لیے، اور آپ کے دل کی مسرت اور خوشی کے لیے
ہم آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیے دیتے ہیں، اور آپ کے ذکر کی بلندی کی وہ شان ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہ پہنچے۔ آپ کی شان آپ کا رب جانتا ہے، باقی کسی کو خبر نہیں۔ لوگوں پر ہم نے آپ کی رفعت شان یوں ظاہر کر دی کہ جہاں میرا ذکر ہوگا اے پیارے حبیب، وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بالخصوص اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی رفعت شان اور بلندی شان کو انوکھے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، اس وقت جو سارے لوگوں کی آپ کے لیے معاذ اللہ عداوت ہے، آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، حالات بدل جائیں گے، آنے والا وقت بالکل بدل کر رہ جائے گا۔ یہی جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں معاذ اللہ، کل آپ پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں گے، یہ آپ کی ذات کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائیں گے۔ اے پیارے حبیب، آپ اپنی عزیمت، حوصلے، صبر اور تحمل کو قائم رکھیے تاکہ آنے والی نعمتوں کا آپ مشاہدہ کریں۔ اب سورہ پاک کا مضمون آپ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے مبارک نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کی سینہ مبارک، آپ کے قلب اطہر کو ہم نے کشادہ نہیں فرما دیا، اس کو کھول نہیں دیا، کشادگی عطا نہیں فرما دی، آپ کے صدر مبارک کو ہم نے وسعتیں عطا نہیں کر دی۔ اس آیت کا مفہوم اور مضمون سمجھنے سے پہلے اولاً یہ بات سمجھی جائے کہ شرح صدر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے درجوں کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اولیاء اور صلحاء کو بھی شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کیا جاتا ہے، عام اہل ایمان کو بھی شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کیا جاتا ہے، انبیاء کو ان کے رتبوں کے مطابق، ان سے بڑھ کر رسولوں کو ان کے بڑے درجے کے مطابق، اور اولو العزم رسولوں کو ان کے درجے کے مطابق۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے جو استعمال ہوا کہ ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کیا، وہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب مجھے شرح صدر کی نعمت عطا کر۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ان کے بڑے درجے شان کلیم اللہ کے مطابق، ان کے بڑے درجے کے مطابق ان کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اور یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی نعمت مانگی نہیں، اللہ پاک نے بن مانگے عطا فرما دی۔ وہاں طلب پر عطا تھی، یہاں بن طلب عطا ہے۔ یہ حبیب اور کلیم میں ان کے رتبوں کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ آپ نے خود عرض کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب مجھے شرح صدر کی نعمت عطا کر۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرض نہیں کی، اللہ پاک نے خود ہی نعمت عطا فرما دی کہ الم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب ہماری اس نعمت کو یاد کیجئے کہ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت نہ دی۔ وہاں سوال پر عطا تھی اور یہاں بن طلب کی عطا ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے حبیب و محبوب ہیں۔ لیکن یہ فرق واضح رہے کہ وہ ان کے درجے کے مطابق ان کے لیے شرح صدر کی نعمت تھی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا افضل الخلائق، ساری اللہ کی مخلوق میں سے افضل و برتر و اکمل حضور کی ذات ہے، بلکہ حضور کی ذات تمام کمالات اور نعمتوں کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔
آپ کے لیے شرح صدر کی نعمت وہ آپ کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کی شان کے مطابق ہے۔ اب شرح صدر ہوتا کیا ہے؟ عام لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ سینے کی تنگی دور ہو جائے اور سینے پر جو تنگی اور بوجھ ہو وہ ختم ہو جائے، اور ایسی کشادگی اور ایسا سکون، ایسی طمانینت، ایسی تسکین مل جائے کہ پھر دکھ ہو یا سکھ ہو دونوں معاملے برابر ہو جائیں۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ شرح صدر کا عام مطلب یہ ہے کہ کبھی بہت زیادہ دکھوں کی وجہ سے انسان کا دل ایسا بوجھل ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز سکون نہیں دیتی، نہ کوئی بات، نہ کوئی جگہ، کہیں سکون نہیں آتا۔ تکلیف بعض دفعہ اس نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت تسکین اور طمانینت کی نعمت سے کسی کا سینے کو کشادگی اور شرح کی نعمت دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، تو پھر بندہ اپنے رب کی طرف سے حاصل ہونے والی اس تسکین قلب کی وجہ سے اس کے لیے حال، ماضی، مستقبل سارے زمانے برابر ہو جاتے ہیں۔ بس ہر حال میں وہ اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہے۔ اللہ کی رضا ہی اس کی غذا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر، اس کے امر پر وہ راضی ہے۔ اس پر اولیاء اور صلحاء کے مکاشفات ہیں، ان کے حالات ہیں اور ان کے مقامات اس پر شاہد ہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر کی نعمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو قوت قدسیہ ملکوتی انوار کے ساتھ اور اپنے انوار الہیہ کے ساتھ آپ کے سینے مبارک کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ اطہر کو اپنے انوار اور تجلیات کے ساتھ آپ کے سینہ اقدس کو بھر دیا، اور جس طرح آسمان بے شمار ستاروں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے انوار کو اس طرح سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ کے انوار کو لیے ہوئے ہے، اپنے دامن میں، اپنے سینے پر لیے ہوئے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے انوار کو آپ نے اپنے سینہ اقدس میں لیا ہوا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کی ایسی نعمت دی کہ غیب اور شہادت کی سارے علوم، سارے معارف اور سارے مخزن، سارے خزانے وہ آپ کے سینہ اقدس میں جمع ہو گئے، اور حضور کا سینہ ان کے لیے مخزن بن گیا۔ مخزن کا مطلب جہاں خزانہ جمع ہو جاتا ہے اس کو مخزن کہتے ہیں۔ غیب و شہادت کی سارے علوم کے لیے حضور کا سینہ مخزن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے افادہ اور استفادہ کی تمام صلاحیتیں یکجا کر کے آپ کے سینہ اقدس کو عطا کر دیں، اور پھر آپ کی شان یہ ہو گئی کہ ایک طرف آپ اللہ کی مخلوق میں بھی ہیں، حضور اللہ کی مخلوق میں بھی ہیں، خلق ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یقیناً۔ آپ ایک طرف اللہ کی مخلوق میں بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف سینہ اقدس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار الہی سے اس طرح معمور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ مربوط ہیں، یعنی آپ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کے ذکر اور ذات اور علم کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی وصل باللہ کی وہ شان آپ کو عطا کی گئی کہ جو اور کسی کی وہاں تک رسائی تو کجا اس کو کوئی سمجھ ہی نہ سکے۔ جسمانی علائق یعنی جسمانی عوارضات بھی اپنی جگہ ہیں، مگر قلب اطہر یہ ہے کہ نور ہی نور بن گیا۔ قلب اطہر کی شان یہ ہے کہ وہ نور ہی نور ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح کی تفسیر ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو ان کافروں کی رویے کی وجہ سے پریشان تھا،
اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر پر اپنے انوار کی ایسی بارش فرمائی کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور اس کی جگہ حوصلہ پیدا ہو گیا، پہلے سے بڑھ کر حوصلہ ہو گیا، پہلے سے بڑھ کر اولو العزمی پیدا ہو گئی، صبر میں درجات بڑھ گئے، شکر کے درجات بڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی مشکلات کو اس طرح آسانی کے ساتھ ان سے گزر گئے جیسے کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ جس قدر دیگر انبیاء کو تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حدیث پاک یوں ہے، ارشاد فرمائے کہ سب سے زیادہ تکالیف اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ان کے درجوں کے مطابق آتی ہیں، پھر جو ان سے درجے میں بڑا ہو ان پر یعنی رسولوں پر، اور سنو کہ سب سے بڑھ کر تکالیف مجھ پر آئی ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اولو العزم اور حوصلے کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک تکلیف کے مرحلے سے گزرتے چلے گئے اور اللہ رب العزت کے حضور صبر اور شکر کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا نہیں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے شرح صدر کی شان کا صدقہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا؟ آپ کی خاطر آپ کے لیے کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال نہیں فرمایا؟ یعنی سینہ اقدس کو ہم نے اپنے علوم، ہم نے اپنے معارف اور انوار و تجلیات کے لیے وسعتیں عطا فرما دیں۔ وہ قلب اطہر کہ جس پر براہ راست اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وہ قلب اقدس جو انوار الہی کے لیے معدن ہے، انوار الہی کے لیے معدن ہے، مخزن ہے، اسرار الہیہ جہاں وارد ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو وہ وسعتیں عطا کر دیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو، آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ اس بارے میں مفسرین سے 2 روایات مروی ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل جب اپنی قوم کی کھلی گمراہی دیکھتے تھے تو طب مبارک پر یہ بات گراں گزرتی تھی۔ آپ اپنے دل میں اس بات کی خواہش، پرزور خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہ سدھر جائیں، یہ راہ راست پر آ جائیں، ان کے راہ راست کے لیے کوئی راستہ متعین ہو جائے، کوئی ایسا راستہ مہیا ہو جائے، کوئی ایسا وسیلہ مہیا ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ مہیا ہو جائے، مجھے ایسی تائید حاصل ہو جائے کہ میں ان کو سیدھے راستے پر لے آؤں۔ جب آپ دیکھتے کہ وہ بے جان بتوں کو پوج رہے ہیں اور اپنی گمراہی کی وجہ سے ان کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بننے میں خود ان کے محتاج ہیں، جب آپ ان کا فسق و فجور دیکھتے، ظلم اور زیادتی دیکھتے، قمار بازی یعنی جوئے میں اپنے کمائی کو یوں اڑا دینا دیکھتے، مے نوشی اور شراب نوشی کی عادت دیکھتے، اور آپ دیکھتے کہ ان کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے، اپنی دولت بھی برباد کر رہے ہیں، غریبوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بیواؤں کا حق وراثت غصب کیے ہوئے ہیں، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ باہمی جنگ و جدل، قتل و غارت، عصبیت پرستی، قومیت پرستی، لسانیت پرستی، جب اس کا مشاہدہ فرماتے تو قلب اطہر پر یہ بوجھ بن جاتا کہ ان کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔
تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت، منصب نبوت عالم شہود میں عطا کیا کہ اے پیارے حبیب، ہم آپ کو ان کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول ہونے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ آپ اعلان فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تائید حاصل ہے۔ تو سینہ اقدس پر وہ جو بوجھ تھا وہ بوجھ دور ہو گیا کہ اللہ پاک نے وحی کے ساتھ، قرآن پاک نازل کرنے کے ساتھ اور اپنی خاص تائید کے ساتھ آپ کے قلب اطہر کے اس بوجھ کو دور فرما دیا، راستہ بھی عطا فرما دیا اور منزل کا تعین بھی ہو گیا۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوجھل تھے، آپ کی پیٹھ بوجھل تھی، آپ کا قلب بوجھل تھا، یعنی بوجھ اور گرانی محسوس کر رہے تھے کہ ان کی ہدایت کا کوئی سامان ہو جائے، تو ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے اعلان نبوت کے طور پر آپ کو اعلان کا حکم بھی دے دیا اور قرآن بھی نازل فرمانا شروع فرما دیا تاکہ آپ ان کی ہدایت کا سامان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بوجھ سے مراد نبوت اور رسالت کی بھاری ذمہ داری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے لیے حکم دیا گیا تو ظاہر نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، نبوت اور رسالت ایک ذمہ داری ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی بن کر، رسول بن کر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ تو نبوت اور رسالت کی ایک ذمہ داری، آپ اس کی وجہ سے قلب اطہر پر گرانی محسوس فرما رہے تھے کہ یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی۔ اس ذمہ داری کا احساس آپ کو بوجھل کیے ہوئے تھا کہ ذمہ داری کس طرح ادا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی نعمت دے دی، جس کا ذکر پہلی آیت میں ہے کہ اے پیارے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں کہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی، فرائض نبوت کیسے ادا ہوں گے۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے رب کی تائید آپ کو حاصل ہے۔ یہی جو آپ کے آج خون کے پیاسے ہیں، کل آپ کے وضو مبارک کے پانی پر یوں جھپٹیں گے کہ ایک دوسرے سے لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹیں گے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ جو آج آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کل آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں گے اور جانیں قربان کریں گے۔ تو قلب اطہر پر وہ جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ پاک نے اس بوجھ کو دور فرما دیا اور قلب اطہر بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا، اور سینہ اقدس پر جو ایک بوجھ تھا وہ سب ختم فرما دیا۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ سے دور کر دیا آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو بوجھل کیے ہوئے تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں، صرف دو باتیں آپ سمجھ لیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ کل مفسرین، تمام مفسرین، یعنی صحابہ سے لے کر تابعین و تباع التابعین، تمام مفسرین نے، اب وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، انہوں نے یہ معنی لکھا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں میرا ذکر ہوگا اے پیارے حبیب وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا اے پیارے حبیب وہاں میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ میں نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا ہے، یہ آپ کی رفعت ذکر ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بلند و بالا شان ہے۔ وہ کریم رب، وہ علیم رب، وہ دانا و بینا ذات، وہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص و کجی سے پاک ہے، جس کی شان سبحان ہے، اس رب کائنات نے
عالم ازل ہی سے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کا نام جوڑ کر گویا کہ اظہار فرما دیا کہ جن کے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے، جوڑ کر رکھا ہے، ان کی ذات بھی مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضرت اس کا انکار کون کر سکے، کیونکہ خود حدیث پاک میں حدیث صحیح ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، تو جبریل امی میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتانی جبرائیل علیہ السلام، میری خدمت میں جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ وقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، پیارے نبی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کس شان کے ساتھ بلند کیا ہے؟ میں نے آپ کے ذکر کو کس شان کے ساتھ رفعت اور بلندی عطا کی ہے، اے پیارے حبیب، کیا آپ کو معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی، اے جبرائیل، اللہ جانتا ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے نبی، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ، جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ جو کلمہ پڑھے گا، کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں، اے پیارے حبیب، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے۔ اذان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ نماز اس وقت تک، حضرت سیدنا مجاہد سے غالباً روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب، ہم نے خالصتاً وہ اپنی عبادت جو میری توحید ہے، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اے پیارے حبیب، خالصتاً وہ عبادت جو میری عبادت ہے، میری توحید ہے، اول سے لے کر آخر میری بڑائی کا اظہار ہے، میرے حضور بندہ سرب سجود ہے، میرے الہ اور معبود برحق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اے پیارے حبیب، اس نماز کے مکمل ہونے پر نماز کے اندر ہی ہم نے لازم کر دیا ہے کہ اب میرے حبیب کا ذکر بھی کرو، کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اے اللہ کے پیارے حبیب۔ تو نماز کے بعد بھی ہو سکتا تھا، نماز کے بعد بھی لازم اور فرض کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے نماز کے اندر اپنے پیارے حبیب کی خدمت میں خطاب کے صیغے کے ساتھ، ندا کے صیغے کے ساتھ سلام بھیجنا لازم فرما کر گویا کہ اس حقیقت کا اظہار فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ پہلا معنی ہے جو تقریباً مفسرین نے، تمام مفسرین نے یہ معنی لکھا ہے، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ایک ذکر کا معنی، رفعت ذکر کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی ذکر کو، آپ کے ذکر کو وہ بلندی اور وہ رفعت اور وہ شان دی ہے کہ جو میرا ذکر کرے وہ بھی میرا ذکر ہے، اور اے پیارے حبیب، جو آپ کا ذکر کرے وہ بھی میرا ذکر ہے۔ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جو ساری رات درود شریف پڑھتا رہے، ساری رات حضور کی خدمت میں درود پاک پڑھتا رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس نے حضور کی خدمت میں درود پڑھ کر گویا کہ اللہ کا ذکر ہی کیا ہے۔ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف مفسر ہیں اور متقدمین مفسرین میں سے ہیں۔ آپ کے وہ عربی عبارت بیان کرنا وہ ایک اچھا خاصا وقت ہو جائے گا، اس کا آپ ترجمہ سنیے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر حضور کے ذکر کی بلندی کیا ہو سکتی ہے؟ ای رفعین مثل ان قرن اسمہ علیہ الصلاۃ والسلام باسمہ عز وجل فی کلمۃ الشہادہ، اس سے بڑھ کر حضور کے ذکر کی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَلَائِكَتِهِ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اور اس سے بڑھ کر رفعت کی اور اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ اور جب حضور کا ذکر ہوا تو اللہ تعالی نے ملائکہ کو درود بھیجنے کا حکم دیا، اور خود بھی ملائکہ کے ساتھ اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجا اپنی شان کے مطابق۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس سے بڑھ کر رفعت ذکر کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو درود پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس سے بڑھ کر رفعت ذکر کیا ہوگی کہ جب بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یعنی آپ کو ندائیہ کلمات کے ساتھ القابات سے نوازا، تو معزز، محترم اور بڑی شان والے القابات سے نوازا۔ رب ہو کر، بے نیاز ہو کر اپنے پیارے حبیب کے لیے جب کلمات استعمال فرماتا ہے تو وہ جو آپ کی عزت، آپ کی حرمت اور آپ کی تقدس پر دلالت کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے پیارے حبیب، کمبلی اوڑھے ہوئے پیارے حبیب، والضحیٰ، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر رفعت ذکر کیا ہوگی کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی بعثت سے پہلے ہی ہر نبی اور ہر رسول کو جو کتابیں یا جو صحیفے نازل فرمائے اس میں اپنے پیارے حبیب کا ذکر فرمایا۔ تمام انبیاء اور تمام امتوں سے وعدہ لیا، عالم ارواحی میں وعدہ لے لیا کہ اگر ہمارے آخری نبی تمہارے درمیان تشریف لے آئیں تو ان کی تائید کرنا، ان کو اپنا مقتدی اور امام بنا لینا اور ان کے مقتدی ہو جانا۔ اور آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں، شہر نہیں، کوئی قریہ نہیں جہاں 5 بار جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی جاتی ہو، وحدہ لا شریک ہونے کی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے بندہ خاص اور رسالت کی گواہی نہ دی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ رفعت ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی رفعت ذکر کا صدقہ اور واسطہ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نظر رحمت سے مالا مال رکھے۔ مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ انشراح، سورہ علم نشرح کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور اس فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسکین قلب ہے، اطمینان قلب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے ان مظلوم مسلمانوں، وہ مظلوم اہل ایمان جن کو ان کے ایمان لانے پر ستایا جاتا، ظلم کیا جاتا، زیادتی کی جاتی، ان کے لیے بھی دل کی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان مع العسر یسرا،
یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دو بار کلمات ارشاد ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 دونوں میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے، اور یہ تاکید کے کلمات ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بات کو دو بار جب ارشاد فرمایا گیا، یا ایک بات جب دو بار کہی جائے تو اس میں تاکید ہوتی ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل اپنے دامن میں آسانی کو سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جس کے بعد آسانی نہ ہو۔ ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر دکھ کے بعد یقیناً آسانی کا دور بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ کائنات کو تخلیق فرمانے والا بھی ہے، اس کا انتظام چلانے والا بھی ہے، اور ہر شے اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا اس نے چاہا ویسا ہی ہوا، اور جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس رب کائنات کا ارشاد ہے کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ایمان لانے والوں کی اولاً تعداد وہ تھی جو کمزور تھے، غلام تھے، بانیاں تھیں، کنیزیں تھیں۔ حضور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول ہیں، حضور سیدنا صہیب رومی، عمار ابن یاسر، حضرت یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، ان کی روح فرسا داستانیں ہیں کہ ان پر کس طرح ظلم ڈھائے گئے، کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو پڑھا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے غلام تھے، اور وہ اتنی ظالمہ تھی، کافرہ، کہ وہ بٹھی میں لوہا گرم کرواتی، چونکہ سیدنا صہیب رومی آہن گری کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، تو لوہے کی بٹھی میں وہ لوہا گرم کرواتی، اور اس کے بعد وہی گرم کیا ہوا لوہا آپ کے سر پر رکھ دیتی، اور کہتی کہ اس نئے دین کو چھوڑ دو، ورنہ یہ سزا بھگتتے رہو گے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ سزا تو کچھ بھی نہیں، جان ایک بار نہیں کئی بار چلی جائے، مگر جس ذات کو مانا ہے وہی ذات برحق ہے، وحدہ لا شریک وہی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد یعنی اللہ واحد و یکتا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، جب آپ کو اذیت دی جا رہی ہوتی تو آپ کی زبان پر یہی کلمات ہوتے، احد احد احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا تو ارشاد فرمائے کہ احد ینجی کا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو احد کہہ کر پکار رہے ہو وہی آپ کو نجات دے گا، وہی سبیل اور وسیلہ بنا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کے لیے سورہ انشراح شروع کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی رحمت نے ایک تھپکی دی، حوصلہ دیا، ان کی ہمت دلائی کہ پریشان نہ ہونا، یہ تکلیف کا وقت ہے، اور کچھ اس کا دورانیہ کچھ زیادہ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آسانی ہے، پھر آسانی ضرور ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سیدنا حضرت عمار ابن یاسر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمار ابن یاسر کی وہ ابتدائی بے صبری ناگوار گزری، اور آپ نے صبر دلاتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ تم سے پہلی امتوں کے اہل ایمان، جن کے ایمان لانے پر ان کے زمانے کے کافر سخت اذیت ناک صدائیں دیتے تھے، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم سے گوشت ادھیڑ لیتے تھے، نوچ لیتے تھے،
حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ فرعون نے آپ کے ایمان لانے پر آپ کے جسم میں، زندہ جسم میں کیل گڑوا دیے، اور یہ اس کی عادت تھی کہ وہ جب کسی کو عبرتناک سزا دیتا تھا یا دلواتا تھا تو زندہ جسم میں زمین پر لٹا کر کیل گڑوا دیتا تھا۔ اس کے بعد اہل ایمان ثابت قدم رہے، باوجود ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ، ہر امتحان کے ساتھ پھر سکھ ہے، عافیت ہے، پھر ثمرہ ہے، پھر نتیجہ ہے۔ بعض علماء کرام نے چند احادیث کے پیش نظر اس میں جو عسر اور یسر کا ذکر ہے، ان مع العسر یسرا، عسر کا مطلب ہوتا ہے تنگی اور یسر کا مطلب آسانی۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمائے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ عسر ارشاد ہوا ہے یہ معرب باللام ہے، یعنی الف لام کے ساتھ ہے، تو 2 بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ایک ہی بار عسر ہے، جبکہ لفظ یسر جو ہے وہ غیر معرب باللام ہے، یعنی اس پر الف لام کے ساتھ نہیں آیا، اور جب اس طرح ہو تو اس سے مراد 2 علیحدہ علیحدہ یسر ہیں۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، اگرچہ آپ کو نحوی یہ ضابطہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس میں ایک تسکین قلب زیادہ ہے۔ العسر بھی 2 دفعہ ذکر ہوا ہے اور یسر بھی 2 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ العسر 2 دفعہ ذکر ہوا مگر الف لام کے ساتھ ذکر ہوا، تو اس سے مراد ایک ہی تنگی ہے، ایک ہی مشقت ہے، ایک ہی تنگی ہے۔ جبکہ یسر 2 بار ذکر ہوا اور دونوں دفعہ غیر معرب باللام ہے، تو 2 علیحدہ علیحدہ یسر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان، اے ایمان لانے والو، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اور کسی اگر پریشانی اور امتحان کے مرحلے سے گزرو تو پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ اگر کوئی تنگی پریشانی ہے تو اس تنگی سے پہلے، اس تنگی کے ساتھ پہلے بھی سکھ ہوگا اور بعد میں بھی سکھ ہوگا۔ دکھ ایک ہوگا، تنگی ایک ہوگی، مگر وہ تنگی 2 یسروں میں گھری ہوئی ہوگی، 2 آسانیوں کے درمیان ہوگی۔ ہر تنگی 2 یسر اور 2 آسانیوں کے درمیان ہوگی۔ العسر بین الیسرین، العسر بین الیسرین کہ تنگی 2 آسانیوں کے درمیان ہے، یعنی اگر تنگی اور پریشانی ہے تو پریشان نہ ہونا کہ یہ ایک تنگی ہے مگر 2 آسانیاں اس کے ساتھ ہیں۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور دوسری تعویل پر معنی یہ ہوگا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیارے حبیب جب آپ فرائض نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جایا کریں، فَانْصَبْ تو حسب معمول اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فرائض نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جایا کریں، یعنی دن بھر آپ لوگوں کو، رات بھر اللہ کا پیغام پہنچا لیں، اور اس کے بعد جب آپ فرصت کے اوقات پائیں تو اے پیارے حبیب فَانْصَبْ، حسب معمول، حسب عادت، جو آپ کا طریقہ ہے اس طریقے کو قائم رکھیے کہ فرصت کے لمحات ریاضت اور عبادت میں آپ لگے رہیں۔ یہ حضور کو خطاب ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہو گئی حضور کی وساطت سے حضور کی امت کو بھی خطاب ہے کہ تمہارا یوں ہی اپنے اوقات کو غیر ضروری مشاغل میں صرف کرنا اچھا نہیں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے امتی ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے امور کو، اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو، اوقات کو، اپنے ٹائم کو وہ دین کے کاموں میں یا دنیا کے کاموں میں جس میں منفعت اور فائدہ ہو وہاں صرف کرو۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انی لأکرہ ان ارى احدکم فارغا سبہللا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ۔
آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک فارغ اور نکمہ رہے۔ سبہلل، سبہلل کا مطلب ہوتا ہے نکمہ ہو جانا، یعنی فارغ کے ساتھ، فرصت کے ساتھ ساتھ آپ نے لفظ سبہلل ارشاد فرمایا، جو مزید اس بات کو وزنی کر رہا ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص فارغ ہو اور نکمہ بیٹھا رہے، لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ، نہ دنیاوی امور میں مصروف ہو نہ دینی امور میں مصروف ہو۔ فرمایا یہ بات پسند نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر وقت، ہر لمحہ وہ ایک نئی شان، نئی بان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دین یا دنیا کے فائدہ مند کاموں میں وقت صرف کرنا، یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے پیارے حبیب اپنے رب کی طرف راغب ہو کر رہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر رہیں، جس کی عطائیں آپ پر تھیں ہیں اور رہیں گی۔ وہ کریم رب، وہ آپ کا رب، وہ رب تو ساری کائنات کا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اے پیارے حبیب اپنے رب کی طرف۔ یا اللہ تو سب کا رب ہے، تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نے اپنی نسبت فرمائی کہ اے پیارے حبیب اپنے رب۔ گویا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ساری میری مخلوق ایک طرف، میری قدرت، میری صناعیت، میری صانعیت، میری کاریگری، میری شان قدرت اپنی ساری مخلوق میں نظر آتی ہے، مگر جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں میری خالقیت کا شاہکار ہے، میری قدرت ہے اور میری ذات کا جو اظہار ان سے ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ رب تو ساری کائنات کا ہوں، مگر میری شان ربوبیت میری پیاری حبیب کی نسبت سے اس کا اظہار زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک تو ایک چیونٹی کا بھی رب ہے، مگر جب اس کی ربوبیت بیان کی جائے تو اس کی کائنات میں جو عظیم چیزیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کی شان بیان کی جائے۔ یا رب السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے رب، اس میں شان ربوبیت کا اظہار ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اے تنکے کے رب، تو یقیناً تنکے کا رب تو ہے ہی وہی، تنکے کا رب بھی وہی ہے اور پہاڑوں کا رب بھی وہی ہے، مگر شان ربوبیت کا اظہار اس میں ہے کہ اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے انبیاء کے مالک، اے پیارے محمد کے رب۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے پیارے حبیب اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو کر رہیں، جو آپ کا طریقہ ہے اس طریقے کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ اور ان آیات میں جو حضور کی رفعت شان کا ذکر ہے اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ بروز محشر حضور کی شفاعت سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔